خوشبوئیں تو روٹ ہی گئی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ احد کے غزوہ میں شامل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کا جنازہ بھی سامنے تھا، اور یہ کبھی خوشبوؤں میں مہکنے والا اور مہنگی چادریں زیب تن کر کے مکہ کی گلیوں میں نظر آنے والا مصعب بن عمیر بھی شہداء کی صف میں شامل تھا۔ پاک پیغمبر نے 2 چادریں منگوائی، ایک میں حضرت حمزہ کو کفن دیا اور ایک میں حضرت مصعب بن عمیر کو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے تھے جو اسی احد پہاڑ پر بکھرے ہوئے تھے اور ان کو کفن دے دیا گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے کفن کے لیے چادر لائی گئی وہ چھوٹی تھی، جب اس کو سر کی طرف کیا جاتا تو مصعب بن عمیر کے پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں کی طرف کیا جاتا تو مصعب بن عمیر کا سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی مصعب ہے جو مکہ میں مہنگی چادروں میں اور خوشبوؤں میں نہایا رہتا تھا۔ محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد آج اس کو کفن بھی میسر نہ آیا۔ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کفن کم پڑ گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے کو ڈھانپ دو اور پیروں پہ سوکھی گھاس ڈال دو، اور اسی طرح میرے غلام مصعب بن عمیر کو دفن کر دو۔ اس مصعب بن عمیر نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھ کے مجھے ملا کیا ہے، میرے تو تن کے کپڑے بھی اتر گئے، کفن کا کپڑا بھی مجھے نہ ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام صحابہ جو احد میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے یا مختلف غزوات میں شریک ہوئے، جام شہادت نوش کر گئے، ان صحابہ اکرام سے ہم نے یہ سیکھا، حضور کے صحابہ کی محبت میں، حضور کے اہل بیت کی محبت میں اگر قربانیاں دے دی جائیں تو زبان پر یہ بات تو کبھی آ ہی نہیں سکتی ہمیں صدیق اکبر کے در پہ کھڑا رہنے سے ملا کیا ہے۔ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ بعض صحابہ اکرام تو وہ تھے جنہوں نے کہا احد سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور کفار کی صفوں میں چڑھ دوڑے اور شہید ہو گئے، اور بعض صحابہ اکرام کو یہ خبر اتنی غمناک گزری کہ وہیں پہ بیٹھ گئے، اور بعض منافقین اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے واپس چلو مدینے چلیں، یہاں اب رہنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ تھوڑی دیر میں حضور علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے دیکھ لیا کہ حضور زخمی ہیں لیکن سلامت ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے زخم بھول گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ شامل ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ان صحابہ اکرام کو دوبارہ مخاطب کیا اور فرمایا کہ کفار اپنے لشکر کو دوبارہ لے کر تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، بتاؤ تم پھر سے تیار ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کٹے ہوئے بازو اور پھٹے ہوئے سر اور کٹی ہوئی ٹانگوں کے باوجود اور عزم ہو کر دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح ہاتھ میں تلوار لے کر کہا یا رسول اللہ، ہم نہ صرف یہ کہ تیار ہیں، جو جان قربان ہوئی وہ بھی آپ کے لیے تھی، جو رہ گئی یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ اسی موقع پر مدینہ منورہ میں ایک خاتون جس کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، وہ مدینہ سے، یہ میرے پیچھے مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ کی وہ چوٹی ہے احد پہاڑ کی، پیچھے مدینہ منورہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، وہ مدینہ سے چلی۔ راستے میں کسی نے اس کو کہا اماں تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا شہید ہوا؟ کہا پرواہ نہیں، صرف یہ بتاؤ محمد کا حال کیا ہے۔ پھر کسی نے کہا اماں تجھے پتہ ہے تیرا خاوند بھی نہیں رہا؟ کہا مجھے فکر نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کملی والے کا کیا حال ہے۔ جہاں تک پہنچی دور سے دیکھا کہ حضور سلامت ہیں، بھائی بیٹے رشتہ داروں کو بھول کر کہنے لگی آقا سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ اس خاتون سے اور مصعب بن عمیر کے پاؤں پر گھاس ڈالے جانے اور کفن کا کپڑا پورا نہ آنے سے ہمیں کب تسلی ملی؟ جب مصعب بن عمیر کی عزت کا قانون پاس ہوا، جب ابو بکر صدیق کی عزت کا قانون پاس ہوا، جب قومی اسمبلی اور سینٹ سے اماں عائشہ صدیقہ، اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا قانون پاس ہوا۔ ہم ایک سفر کر کے آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں لوگوں نے کہا پتہ ہے تمہارے ابا نہ رہے، پتہ ہے تمہارے چچا نہ رہے، پتہ ہے تمہارے بھائی نہ رہے، پتہ ہے تمہارے ساتھ چلنے والے کارکنان اور قائدین نہ رہے، پتہ ہے 4000 سے زیادہ جانیں گزر گئی۔ ہم نے صرف ایک ہی جواب دیا، ہمیں صرف یہ بتاؤ صدیق کی عزت کا قانون بنا یا نہیں بنا۔ جب سینٹ سے، قومی اسمبلی سے وہ قانون پاس ہوا تو ہمارے اندر اس بڑھیا کا جذبہ اللہ نے اپنے فضل سے پیدا کیا کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کی عزت برابر ہے تو ہمارے خون کی تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔
इंशाअल्लाह कौमी असम्बली और सेनेट से पास होने वाला ये कानून सदर पाकिस्तान के वक्त आएगा दस्तखत के साथ पाकिस्तान की धरती पर नाफिजुल अमल होगा।